بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولادت کا مہینہ دیکھنا دوبارہ نصیب کیا۔ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے اپنی ویڈیو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے بارے میں، ان کے دودھ پینے کے زمانے کے بارے میں جانا تھا۔ دائی حلیمہ کی گود میں کس طرح وہ رہے، کس طرح دائی حلیمہ کے گھر میں معجزات ہوئے، وہ سب ہم نے جانا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کے بارے میں بیان کروں گی۔ ایک دن آپ ذرا گاؤں میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف گوشت کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ عذاب کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھیں، پھر اس قدر جلد واپس لانے کی کیا وجہ ہے؟ جب حضرت حلیمہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور عذاب کا شبہ بھی ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس آ گئی اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی غوث تربیت میں پرورش پانے لگے۔ اب شق صدر کتنی بار ہوا اس کے بارے میں کچھ جگہ ہے کہ 4 مرتبہ آپ کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر تھے جن کا ذکر ہو چکا ہے، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ ایمن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ایمن جو آپ کی والد ماجد کی باندی تھیں، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں۔ ایمن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھیں۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی ادائیں۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی مبارک زبان سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں
بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا۔ اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے نانیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا رامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئیں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب پر ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی۔ اللہ پاک ہر سننے بولنے والے کی، اللہ تعالیٰ ہر دیکھنے والے کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہم سب کو اس بات کی نیت کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں اس پورے مہینے میں کم از کم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کم از کم 3000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے سب نیت کریں اور عہد کریں، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم کر سکیں گے۔ ایک دن میں اگر ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو ایک مہینے میں ربیع الاول کے پورے مہینے میں ہم 3000 مرتبہ درود پاک جو ہے وہ پورا کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔